السلام علیکم لسنرس اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز اسپیشل اسٹیشن کی دوسری قسط، جو کہ تحریر ہے مظہر کلیم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا رپورٹ ہے کیپٹن؟ شاگل نے صرف سر ہلا کر سلام کے جواب دیتے ہوئے بڑے اکڑے لہجے میں کہا۔ یہاں ہر طرف خصوصی کیمرے بڑے خفیہ مقامات پر نصب کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے آدمی بھی موجود ہیں۔ اب کوئی آدمی بھی یہاں سے ہماری نظر سے بچ نہیں سکتا، کیپٹن راجندر نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا تھا۔ کوئی اسٹیشن کی طرف گیا یا واپس آیا ہے؟ ایک چھوٹی سی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے شاگل نے پوچھا۔ یس سر، وہاں سے لوگ یہاں اور یہاں سے وہاں آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ اسٹیشن پر کام ہو رہا ہے، کیپٹن راجندر نے کہا۔ کس طرح آتے جاتے ہیں؟ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی شاگل نے پوچھا۔ سر، وہاں پر سے خصوصی ہیلی کاپٹر یہاں سوجام آتے ہیں اور پھر یہاں سے کاروں میں بیٹھ کر سڑک کے راستے وہ سب راکور چلے جاتے ہیں، کیپٹن راجندر نے کہا۔ اس وقت شاگل کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ کیپٹن راجندر مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ کوئی مشکوک آدمی؟ شاگل نے کہا۔ سر، مشکوک تو کوئی نہیں، البتہ ایک پاک ایشیائی لڑکی اسٹیشن پر گئی۔ کیپٹن راجندر نے کہا تو شاگل بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پاک ایشیائی لڑکیوں اور اسٹیشن پر؟ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ شاگل نے حلق کے بل چیختے کہا۔ سر، چیک پوسٹ پر یہاں ہر آنے جانے والوں کے بارے میں تفصیل لکھ دی جاتی ہے۔ انچارج سبھاش نے مجھے فون پر بتایا تھا۔ اس لڑکی جس کے ساتھ دو ایگریمنٹس تھے اور وہ تینوں انجینئرز تھے، اسٹیشن پر جانے کے لیے آئے تو لڑکی نے اپنا نام شاہینہ لارا لکھوایا تھا، جس پر سبھاش نے ویسے ہی اس سے پوچھ لیا کہ وہ کافرستانی ہے یا پاک ایشیائی، تو اس لڑکی نے کہا کہ اس کا تعلق پاک ایشیا سے ہے اور اب بھی وہ پاک ایشیا سے ہی آ رہی ہے۔ کیپٹن راجندر نے کہا۔ اوہ اوہ، ویری بیڈ۔ یہ لڑکی اس عمران کی ساتھی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میری بات کراؤ سبھاش سے، ابھی اور اسی وقت، شاگل نے چیختے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور زور سے سامنے موجود میز پر مکے مارنے شروع کر دی۔ یس سر، یس سر، راجندر نے اس کی حالت دیکھ کر اچانک بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہاں پر سے جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک وائرلیس فون تھا۔ جلدی ملاؤ، جلدی، فوراً، اسی وقت، فوراً۔ نان سینس، دیر کیوں کر رہے؟ شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، یس سر، کیپٹن راجندر نے اسی طرح بوکھلائے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی نمبر بھی پریس کرتا گیا۔ کیپٹن راجندر بول رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس، جناب شاگل سے بات کرو، کیپٹن راجندر نے چیختے ہوئے کہا اور فون پیس شاگل کی طرف بڑھا دی۔ کون بول رہا ہے؟ شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ کیپٹن سبھاش بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے ایک بوکھلائی آواز سنائی دی۔ کون لڑکی تھی وہ جس نے کہا تھا کہ وہ پاک ایشیائی ہے اور اب بھی وہ پاک ایشیا سے آ رہی ہے؟ شاگل نے چیختے کہا۔ جناب، وہ انجینئر تھی، وہ چھٹی پر 2 روز کے لیے پاک ایشیا گئی تھی کیونکہ اس کے والدین پاک ایشیائی تھے۔ ویسے وہ ایک ریمین ہے اور گزشتہ 2 ماہ سے اسپیشل اسٹیشن پر کام کر رہی ہے، کیپٹن سبھاش نے جواب دیتے کہا۔ کیا تم نے اس کا کارڈ چیک کیا یا نہیں؟ شاگل نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ کیا تھا جناب، اور جو کچھ میں نے عرض کیا وہ ریکارڈ کے مطابق ہی ہے، کیپٹن سبھاش نے جواب دیتے کہا۔ اوکے، شاگل نے اس بار نارمل لہجے میں کہا اور پھر فون آف کر دیا۔ کیا یہاں سے اسپیشل اسٹیشن بات ہو سکتی ہے؟ شاگل نے پوچھا۔ یس سر، وہاں انچارج ہیں، سائنسدان ڈاکٹر رونلڈ، اس سے بات ہو سکتی ہے، کیپٹن راجندر نے کہا۔ تو ملاؤ اس کا فون، میں شاہینہ لارا سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری چھٹی حص کچھ خطرے کا الارم بجا رہی ہے، شاگل نے کہا۔ یس سر، کیپٹن راجندر نے کہا اور پھر شاگل سے فون سیٹ لے کر اس نے اس نمبر کو پریس کرنا شروع کر دیا۔ سوجام سے کیپٹن راجندر آف کافرستان سیکرٹ سروس بول رہا ہوں۔ سوجام میں اس وقت کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف جناب شاگل صاحب موجود ہیں اور وہ انچارج ڈاکٹر رونلڈ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیپٹن راجندر نے کہا۔ اوہ اچھا، دوسری طرف سے کچھ سن کر اس نے فون آف کر دیا۔ ڈاکٹر رونلڈ کسی اہم کام میں مصروف ہیں سر، کیپٹن راجندر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے اس پر؟ مجھ سے بات کرنے سے زیادہ اہم کام اور بھی ہو سکتا ہے کیا؟ ملاؤ نمبر اور مجھے دو، شاگل نے غراتے لہجے میں کہا تو کیپٹن راجندر نے جلدی سے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے اور پھر فون شاگل کی طرف بڑھا دیا۔ یس، اسپیشل اسٹیشن، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سنو لڑکی، یہ تمہارا اسپیشل اسٹیشن کسی بھی لمحے ایک دم آگے سے اڑ سکتا ہے، سمجھی؟ میں کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف شاگل بول رہا ہوں، فوراً میری بات ڈاکٹر رونلڈ سے کرواؤ، سمجھی؟ ورنہ تباہی تم پر بھی ٹوٹ سکتی ہے، شاگل نے چیخ کر کہا۔ یس سر، یس سر، ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے لہجے میں کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، ڈاکٹر رونلڈ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی تھی۔ چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس بول رہا ہوں، شاگل نے اپنی عادت کے مطابق مکمل تعارف کرواتے کہا۔ فرمائیے، ڈاکٹر رونلڈ نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کی ٹیم میں کوئی پاک ایشیائی لڑکی شاہینہ لارا ہے اور وہ آج ہی پاک ایشیا سے آئی ہے اور اس وقت وہ اسپیشل اسٹیشن میں موجود ہے، شاگل نے کہا۔ آپ کو اطلاع تو درست ملی ہے کہ لارا پاک ایشیا سے آج ہی واپس پہنچی ہے، لیکن آپ کی اطلاع غلط ہے کہ وہ پاک ایشیائی ہے، وہ کریمین ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے ہماری ٹیم کی ممبر ہے،
اور آخری بات یہ کہ ہم نے اسپیشل اسٹیشن کی مشینری کے لیے ایک پرزہ فوری طور پر منگوانا تھا، ورنہ ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ وہ پرزہ پاکیشیا میں موجود تھا، چنانچہ ہم نے لارا کو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ وہاں بھیجا اور وہ پرزہ لے آئی ہے جس کی اب تنصیب ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر رونلڈ نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے میری بات کروا دیں، شاگل نے کہا۔ کیوں، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر رونلڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں ہے ڈاکٹر رونلڈ، میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکیشیا میں کس کس سے ملی ہے؟ شاگل نے کہا۔ ظاہر ہے اس آدمی سے ملی ہوگی جس سے انہوں نے پرزہ لیا۔ میرے آدمی ساتھ تھے اور انہوں نے کس سے ملنا تھا؟ ڈاکٹر رونلڈ اس بار قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں بولے۔ اوکے، شاگل نے کہا اور پھر فون آف کر دیا، اور اب اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ان کیمروں کا مانیٹرنگ روم کہاں بنایا گیا ہے؟ شاگل نے سامنے کھڑے کیپٹن راجندر سے پوچھا تھا۔ ادھر اگبی طرف، ہال کمرے میں سر، کیپٹن راجندر نے کہا۔ میں اس کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، شاگل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کیپٹن راجندر کے ساتھ اس ہال کمرے میں آ گیا تھا اور پھر اس نے وہاں اسکرین پر کیمروں کی رینج چیک کی تھی۔ ملٹری انٹیلیجنس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ شاگل نے پوچھا۔ یس سر۔ ملٹری انٹیلیجنس سے تمہارا رابطہ ہے؟ شاگل نے پوچھا۔ یس سر۔ کرنل ناتھ سے رابطہ ہے، انہوں نے باقاعدہ جنگل میں گشت کرنے کے لیے خصوصی بند گاڑیاں منگوا لی ہیں، کیپٹن راجندر نے کہا۔ وہ لوگ بچ کر آ جائیں گے تو پھر گاڑیاں بھی کام آئیں گی، وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے، شاگل نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے کہا۔ یس سر، کیپٹن راجندر نے کہا۔ سنو، اس سیکرٹ سروس کے خاتمے کا کریڈٹ ہر صورت میں کافرستان سیکرٹ سروس کو ہی ملنا چاہیے، سمجھے؟ اگر تم نے کوئی کوتاہی کی تو گولی سے اڑا دوں گا، شاگل نے کہا۔ بے فکر رہیں سر، کریڈٹ آپ کو ہی ملے گا، کیپٹن راجندر نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا تو شاگل سر ہلاتا واپس ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھ گیا۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ ساتھ پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc آپشن بولا۔ ہاں، عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر بات کرتے کہا۔ ایکسٹرو۔ دوسری طرف سے ایکسٹرو کی مخصوص آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا طاہر؟ خالی بلڈنگ میں کوئی بھوت تو نظر نہیں آ گیا؟ عمران نے کہا۔ آپ کا چکر اس بلڈنگ میں رہتا ہے، اسی لیے یہاں بھوت کیسے رہ سکتے ہیں عمران صاحب؟ اس بار دوسری طرف سے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو تم بھی اس بلڈنگ میں نظر نہ آتے، عمران نے کہا۔ میں ذرا ڈھیٹ واقع ہوا ہوں، اسی لیے ابھی تک موجود ہوں۔ ایک اطلاع آپ کو دینی ہے، تنویر اور چوہان نے اس آدمی کو ٹریس کر لیا ہے جس نے شاہینہ لارا سے ملاقات کی۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تنویر اور چوہان نے؟ اچھا، وہ کیسے، کیا تفصیل ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر اسے واقعی تنویر کا نام سن کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ تنویر اس قسم کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیا کرتا تھا۔ تنویر اور چوہان کھانا کھانے ہوٹل انگلینڈ گئے تھے۔ وہاں ان کی میز پر ایک لڑکی جس کا نام نازیہ تھا بیٹھی اور پھر باتوں باتوں میں اس نے شاہینہ لارا کا نام لیا کہ وہ یہاں کے ایک مشہور تاجر رفیق حیات سے ملی تھی۔ رفیق حیات ٹرنر روڈ پر حیات انٹرپرائزز فرم کا مالک ہے اور خلائی سیاروں کی حساس مشینری اور میزائلوں کے پرزے امپورٹ کرتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ پوری تفصیل بتائی ہے اس نے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، چوہان نے رپورٹ دی ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ۔ ویسے رپورٹ خاصی طویل ہے لیکن نکتے کی بات یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ البتہ ایک اہم بات یہ کہ یہ لڑکی نازیہ صالح کی کلاس فیلو اور بچپن کی دوست ہے، اور صالح نے اسے بتایا ہوا ہے کہ اس کا تعلق ایسے گروپ سے ہے جو کسی خفیہ ایجنسی سے متعلق ہے، اور وہ تنویر اور چوہان کو بھی چونکہ کئی بار صالح کے ساتھ دیکھ چکی ہے اس لیے وہ ان کے بارے میں بھی جانتی ہے۔ یہ لڑکی نازیہ اپنے آپ کو کرپشن رپورٹر کہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بڑے بڑے اسکینڈلز اور کرپشن کے کیسز پر انکوائری کر کے ان کے ثبوت حاصل کر کے اخبار میں شائع کراتی ہے، جس کی وجہ سے اسے موت کی اور اغوا کی دھمکیاں ملتی رہتی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ شاہینہ لارا کون ہے اور رفیق حیات سے ملی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ صالح کے ساتھ مل کر کل شاہینہ لارا کو تلاش کرتی رہی اور آج اس رفیق حیات سے ایک ملاقات کے سلسلے میں گئی تھی۔ وہاں اس کی سیکرٹری نے اسے بتایا کہ ایک لڑکی شاہینہ لارا بھی کئی گھنٹے رفیق حیات کے ساتھ رہی، جس پر اسے یاد آ گیا کہ یہی نام صالح نے بھی لیا تھا، بلیک زیرو نے جواب دیتے کہا۔ یہ واقعی اس معاملے میں اہم پیش رفت ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، اس شاہینہ لارا کا آخر قصور کیا ہے؟ کیا صرف اتنا کہ وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی؟ وہ ایک ریمین انجینئر اور پاکیشیا انجینئرنگ ٹریڈ فرم کے جنرل مینیجر سے اس نے ملاقات کی ہے۔ اس میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ آپ اسے باقاعدہ ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں؟ کیا اب جبراً لوگوں کو آپ مجرم بنائیں گے؟ بلیک زیرو نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر عمران اس شاہینہ لارا میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ گڑبڑ شاہینہ لارا میں نہیں، وہ تو بیچاری میرے ساتھ بیٹھی میری باتوں پر ہنستی رہی اور وہ مجھے کسی بھی طرح سے جرائم پیشہ نہیں لگتی تھی۔ اصلی گڑبڑ اس کے ساتھ ایکریبینس نے کی ہے۔ اگر وہ ویسے اس کے پاس آ کر اسے درخواست کر کے اپنے ساتھ لے جاتے تو ظاہر ہے کہ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے باقاعدہ ڈرامہ کیا اور پھر شاہینہ لارا نے وہ کارڈ فرش پر گرایا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا مقصد؟ عمران نے کہا۔
हो सकता है कि वो कार्ड उसने दानिस्ता गिराया ना हो, बल्कि किसी वजह से गिराया हो, बल्कि किसी वजह से गिर गया हो और इसे मालूम ही ना हो। ब्लैक जीरो ने जवाब देते कहा, तुम्हारी बात मुमकिन हो सकती है, ये इम्कान भी सामने रखना चाहिए, लेकिन अगर फुर्सत के इन दिनों को इस मसरूफियत में गुजार लिया जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है आखिर। इमरान ने कहा था। हर्ज है इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने अपनी बात पर जोर देते कहा। तो इमरान चौंक पड़ा, उसके चेहरे पर संजीदगी फैल गई। क्या? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, आपने मुझसे चेक का तकाजा शुरू कर देना है कि आपने काम किया है, चाहे इसका नतीजा वो ना निकले जो निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी तो आपने काम तो किया है। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान अपनी आदत के खिलाफ बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, तुम्हारा भी जवाब नहीं। उस रोज़ तो शायद सूरज मगरिब से तुलू होगा जब तुम बगैर नतीजे के सिर्फ काम करने पर चेक दे दोगे, इमरान ने कहा, और इस बार ब्लैक जीरो भी बेख्तियार हंस पड़ा। तो अब आप क्या करेंगे? इस रफ़ीक हयात को चेक करेंगे, लेकिन कैसे, क्या कहेंगे उससे? ब्लैक जीरो ने कहा, मैंने मालूम करना है उनके दरमियान क्या बातें हुई हैं, अगर कोई डील हुई है तो वो क्या हुई है। इमरान ने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो ये काम मैं कर लूँ। ब्लैक जीरो ने कहा, तुम कोई बड़ा काम करना, आखिर तुम चीफ हो, ये छोटे लोगों को करने दिया करो। मैं अपने साथ तुम्हारी डिप्टी चीफ को ले जाऊंगा, इमरान ने कहा, और फिर दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो के हंसने की आवाज़ सुनकर उसने अल्लाह हाफिज़ कहा और रिसीवर रख दिया था। उसने गोद में रखी हुई किताब उठाकर अलमारी में रखी और फिर ड्रेसिंग रूम में चला गया था। कुछ ही देर बाद जब वो वापस आया तो उसने कुर्सी पर बैठकर रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। टर्नर रोड पर हयात इंटरप्राइजेज का फ़ोन नंबर दे दी, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया, सर क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों के बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से फ़ोन नंबर बता दिया गया। इमरान ने पेडल दबाया और फिर टून आने पर उसने चीफ इंक्वायरी ऑपरेटर के बारे में बताना शुरू कर दिया था। हयात इंटरप्राइजेज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रहा हूँ, इमरान ने भारी और कदरे सख्त लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कदरे सहमे हुए लहजे में कहा गया था। जनरल मैनेजर और फिल्म के मालिक रफ़ीक हयात से बात करवाएं, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रफ़ीक हयात बोल रहा हूँ। चंद लम्हों के बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी थी। लहजा बेहद संजीदा था। अली इमरान, डिप्टी डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रहा हूँ, आपसे एक अहम मुल्की मामले पर बातचीत करनी थी। आप बराए करम वक्त दे दें, इमरान ने कहा। आ जाए, मैं ऑफिस में ही। क्या मसला है? रफ़ीक ने कहा था। आपका या फिर आपकी फिल्म का बराह रास्त कोई मसला नहीं, अलबत्ता आपसे चंद अहम मालूमात लेनी है, इमरान ने उसे तसल्ली देते कहा। ठीक है, आ जाएं। जो मैं जानता हूँ आपको पूरी ईमानदारी से बता दूँ, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने क्रडल दबाया, फिर टून आने लगी थी। उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई दी थी। अली इमरान बोल रहा हूँ, हमने टर्नर रोड पर जाना है, तो मेरे पहुँचने तक तैयार हो जाओ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, और रिसीवर रखकर वो उठता मुस्कुराता बेरनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। सलमान को दरवाज़ा बंद करने का कहकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ फ्लैट से बाहर आ गया था। थोड़ी देर बाद उसकी कार टर्नर रोड की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। जूलिया का फ्लैट रास्ते में पड़ता था, इसलिए उसने जूलिया को कहा था कि वो उसे पिक कर लेगा। थोड़ी देर बाद उसकी कार प्लाजा की पार्किंग में पहुंच गई थी, तो उसने कार रुकी और फिर नीचे उतरकर तेज़ तेज़ कदम उठाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। इमारत में कोई लिफ्ट भी थी, लेकिन इमरान के पास वक्त होता तो वो हमेशा लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल करता था। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने जूलिया के फ्लैट के बंद दरवाजे की साइड में मौजूद स्विच बोर्ड पर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया था। कौन है? डोर फोन से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान हूँ। क्या तुम तैयार हो चुकी हो? तो आ जाओ जल्दी से, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि जूलिया लिफ्ट के जरिए ही नीचे आ जाएगी। ये शाहीना लारा का क्या चक्कर चल पड़ा है? जूलिया ने फ्लैट से बाहर आते हुए कहा। चक्कर तो चक्कर ही होता है, इमरान ने मुस्कुराते कहा, लेकिन इसमें तुम्हारी इस कदर संजीदगी का क्या मतलब हुआ? जूलिया ने लिफ्ट में दाखिल होते कहा। एक खूबसूरत लड़की का मामला है, बहरहाल संजीदा तो होना ही चाहिए, इमरान ने एक बार फिर संजीदा लहजे में बात करते कहा। तुम्हारी इसकी खूबसूरती से क्या ताल्लुक? जूलिया ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। वो मेरे साथ ही टेबल में बैठी बातें करती रही और उसे वहाँ से जबरन ले जाया गया, इमरान ने कहा। तो जूलिया कई लम्हों तक हैरत भरी नज़रों से इमरान को देखती रही। तुम्हारे साथ? क्या मतलब, तुम्हारे साथ वो क्यों बैठी थी? जूलिया ने उछलते कहा। मैं होटल में बैठा हॉट कॉफ़ी पी रहा था कि उसने बैठने की इजाज़त मांगी। लड़की खूबसूरत थी और उसकी आंखों में भी जवानी की तेज़ चमक थी, इसीलिए मैंने बखुशी उसे इजाज़त दे दी, इमरान ने लिफ्ट से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ते कहा। क्या तुम वाकई इमरान हो? अचानक जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं वाकई नहीं बल्कि हकीकी अली इमरान ही हूँ, इमरान ने मुस्कुराते जवाब दिया। तुम जिस अंदाज में लड़कियों की खूबसूरती और आंखों में जवानी की चमक की बात कर रहे हो, ऐसी बात तो इमरान ने पहले कभी नहीं की, जूलिया ने होंठ चबाते कहा। पहले मेरी मुलाकात शाहीना लारा से नहीं हुई थी, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गई।
اس کے چہرے کا رنگ یخلک ہی بدل گیا، ہونٹ بھج گئے تھے لیکن اس نے کوئی جواب نہ دی۔ چند لمحوں بعد وہ پارکنگ میں موجود کار تک پہنچ گئے تھے۔ عمران نے سائڈ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ سوری، میں اگلی سیٹ پر بیٹھوں گی۔ جولیا نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا اور پھر گھوم کر وہ کار کی دوسری طرف آ گیا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا شاہینہ لارا کے پاس؟ اگلی سیٹ پر بیٹھی جولیا نے پوچھا۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی خاتون کی بات کا جواب نہیں دیا کرتا، عمران نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے بڑے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ روکو گاڑی، روکو، ورنہ میں دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دوں گی، یخلک جولیا نے چیختے کہا۔ خاموش بیٹھو، میں چیف کے حکم پر جا رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں ساتھ لے جانے کا، اور تم جانتی ہو کہ چیف اپنے حکم کی خلاف ورزی پر کیا سزا دیتا ہے، عمران نے یخلک اڑاتے ہوئے کہا۔ تو چیختی ہوئی جولیا یخلک خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر شدید کبیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمران کی نظریں بار بار بیک مرر میں پڑتی جا رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مسلسل رینگتی جا رہی، جبکہ جولیا کا چہرہ اب کبیدگی اور غصے کی وجہ سے خوب پکے ہوئے ٹماٹر سے بھی زیادہ سرخ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور غصے کی شدت سے گال اس طرح پھڑپڑا رہے تھے جیسے اس میں طاقتور الیکٹرک کرنٹ دوڑ رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمران نے ایک بزنس پلازا کے کمپاؤنڈ گیٹ میں کار موڑ دی تھی اور پھر وہ اسے پارکنگ کی طرف لے گیا تھا۔ اس نے کار پارکنگ میں روک دی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کسی ڈرائیور کے سے انداز میں اگبی دروازہ کھول دیا تھا، لیکن جولیا اس کی طرف کے بجائے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ آؤ، عمران نے دروازہ بند کر کے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور جولیا بغیر کوئی جواب دیے اس کے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پلازا کی چوتھی منزل پر لفٹ کے ذریعے پہنچ گئے تھے جہاں حیات انٹرپرائز کا آفس تھا۔ وہ دونوں ایک بڑے ہال میں داخل ہوئے جس کے ایک کونے میں شیشے کا دروازہ تھا، جس کے باہر کاؤنٹر پر ایک لڑکی سامنے فون رکھے موجود تھی، جبکہ ہال میں شیشوں کے کیبن بنے ہوئے تھے جن میں لوگ بیٹھے کام میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ عمران اس کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ یس سر، لڑکی نے چونک کر عمران اور اس کے پیچھے موجود جولیا کی طرف دیکھتے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، یہ میری ساتھی، ان کا نام جولیانا کرنٹ واٹر ہے، ہم نے جنرل مینیجر سے ملاقات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، آپ کی ملاقات طے ہے اور صاحب آپ کے منتظر ہیں، آئیے، لڑکی نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر شیشے کا دروازہ کھولا۔ اندر ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے واقعی بڑے نفیس انداز میں آفس کے طور پر سجایا گیا تھا۔ سامنے ایک بڑی میز کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا ڈھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا اور اس نے جدید تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تو وہ آدمی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام رفیق حیات ہے اور میں اس فرم کا مالک اور جنرل مینیجر ہوں۔ اس آدمی نے میز کی سائڈ پر آ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے کہا تو جولیا خاموشی سے ایک سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ میری ساتھی ہیں جولیانا، ان کا تعلق سوئٹزرلینڈ سے ہے، عمران نے جولیا کا تعارف کرواتے کہا تو رفیق حیات نے سر جھکا کر سلام کیا اور پھر عمران بھی جولیا کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جولیا کے چہرے پر حیرت اور سنجیدگی کے تاثرات تھے کیونکہ عمران نے اس کا تعارف قطعی اجنبی انداز میں کرایا تھا۔ میں نے آپ کی کال سن کر اپنی تمام مصروفیات منسوخ کر دیں، مجھے آپ کی کال سن کر بھی تشویش ہو رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے اس سے کیا غلطی کی ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کو میری طرف متوجہ ہونا پڑا ہے، میں نے تو ہمیشہ صاف ستھرا بزنس کیا ہے، رفیق حیات نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے فون پر بھی آپ سے کہا کہ آپ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، ہم نے آپ سے صرف معلومات حاصل کرنی ہے، عمران نے کہا۔ جی فرمائیں، رفیق حیات نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ آپ ایک پاکیشیائی نژاد اور ایک کرمین خاتون جن کا پورا نام شاہینہ لارا ہے، ان سے ملاقات کر چکے ہیں اور پھر 4-5 گھنٹے وہ آپ کے ساتھ رہیں، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، آپ درست فرما رہے ہیں، مگر رفیق حیات نے اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ مس جولیانا سوئٹزرلینڈ سے اس سلسلے میں یہاں تشریف لائی ہیں، یہ وہاں کی انٹیلیجنس بیورو کی ڈپٹی چیف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ اور شاہینہ لارا کے درمیان ہونے والی ملاقات ان کے ملک کے خلاف کوئی بھیانک سازش ہے، کیونکہ مس شاہینہ لارا نے گزشتہ 1 سال میں 2 مرتبہ سوئٹزرلینڈ کا خفیہ دورہ کیا ہے، عمران نے کہا تو جولیا اس طرح عمران کی طرف دیکھنے لگی جیسے اسے عمران کے اس طرح بیان کرنے پر حیرت ہو رہی ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران چکر دے کر بات کر رہا۔ اوہ، تو یہ مسئلہ پاکیشیا کا نہیں، سوئٹزرلینڈ کا ہے، رفیق حیات نے ایک طویل سانس لیتے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اسے عمران کی بات سن کر بے حد اطمینان ہوا۔ کون سا مسئلہ؟ عمران نے کہا۔ دیکھیں جناب، مس شاہینہ لارا میرے پاس آئی تھی، ایکویریم میں خلائی سیاروں کی خصوصی مشینری فروخت کرنے اور انہیں نصب کرنے والی ایک مشہور فرم ہے، ریڈ کارٹل انٹرپرائز۔ یہ فرم پوری دنیا کے ان تمام ملکوں کو جہاں خلائی سیاروں کی ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے مشینری، اس کے پرزے اور دیگر انتہائی حساس مشینری نہ صرف سپلائی کرتی ہے بلکہ ان کے نصب کا کام بھی کرتی ہے۔ مشینری کی تنصیب کے لیے جو گروپ کام کرتا ہے اس میں شاہینہ لارا بھی شامل ہے، وہ حساس مشینری کے ایکسپرٹ ہے۔ یہاں پاکیشیا میں بھی چونکہ خلائی سیاروں پر کام ہوتا ہے اسی لیے اس فرم کی ایجنسی میں نے بھی حاصل کر رکھی ہے
اور ضروری مشینری بھی میں حکومت کو سپلائی کرتا ہوں۔ شہینہ لارا میرے پاس آئی، اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا اور پھر فون پر میری بات ایکریمیا کی اس فلم کے جنرل مینیجر ران سے کروا دی تھی۔ انہیں خلائی سیاروں کی مشینری کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم پرزہ چاہیے تھا۔ بقول ان کے فلم کے اسٹور میں یہ پرزہ شارٹ تھا اور اس کی تیاری سے کچھ عرصہ چاہیے تھا، جبکہ دیگر ممالک سے بھی انہوں نے معلوم کر لیا، لیکن وہاں پر بھی یہ پرزہ موجود نہیں تھا، جبکہ اتفاق سے میرے اسٹور پر اس پرزے کے چند پیسز موجود تھے۔ انہوں نے مجھے 2 گنا قیمت آفر کر دی۔ میں نے ایک پرزہ شہینہ لارا کو فروخت کر دیا اور انہوں نے مجھے گارنٹیڈ چیک بھی دے دیا۔ میں نے انہیں لنچ کی دعوت دی اور پھر یہیں آفس میں ہی ہم نے لنچ کیا۔ اس کے بعد وہ چلی گئیں۔ یہ پرزہ پاک ایشیا کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا ہے، رفیق حیات نے تفصیل بتاتے کہا۔ دوسرا پرزہ آپ کے پاس موجود ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، اسٹور میں ہے، رفیق حیات نے کہا۔ اس پرزے کا کیا نام ہے اور کس کام آتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پرزے کا سائنسی نام تو بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن ہم اسے کوڈ میں سگنل تھرو ST کہتے ہیں۔ بہرحال یہ پرزہ خلائی سیاروں کی مشینری کا پرزہ ہے، مزید تفصیل کا مجھے علم نہیں، رفیق حیات نے کہا۔ شہینہ لارا نے آپ سے کیا کہا تھا؟ یہ پرزہ انہیں کہاں کے لیے چاہیے؟ عمران نے پوچھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ان دنوں کافرستان میں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں، لیکن یہ پرزہ کافرستان کے لیے نہیں چاہیے، بلکہ وہ اسے اپنے ہیڈ کوارٹر بھجوا دیں گی، اور ہیڈ کوارٹر نے انہیں کسی اور ملک کو بھجوانا ہے، رفیق حیات نے جواب دیتے کہا۔ جس فلم سے شہینہ لارا کا تعلق ہے، اس کا ایڈریس اور فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے کہا تو رفیق حیات نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال لی تھی۔ اس نے اسے کھولا، پھر اس نے ایک سائڈ پر سے کاغذ اٹھایا، سامنے رکھ کر اس نے وال پوائنٹ پر اس کے فلم کا نام، پتہ اور فون نمبر لکھ کر دے دیے تھے، اور پھر کاغذ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے دیکھا تو فلم کا نام تو وہی تھا جو پہلے شہینہ لارا کے ہاتھ میں سے گرنے والے کارڈ پر لکھا ہوا تھا، لیکن پتہ اور فون نمبر مختلف تھے۔ بے حد شکریہ، اب ہمیں اجازت دیں، عمران نے کاغذ کو تہہ کر کے جیب میں ڈالتے کہا۔ اس دوران چونکہ انہیں جوس سپلائی کر دیا گیا تھا اور وہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ جوس بھی پیتے رہے تھے، اس لیے عمران نے اٹھ کر رفیق حیات سے مصافحہ کیا، جبکہ جولیا نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا، اور پھر وہ دونوں آفس سے نکل کر اس ہال میں آ گئے تھے، اور پھر وہاں سے وہ لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچ کر پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تو تم اس لڑکی شہینہ لارا میں دلچسپی لے رہے ہو؟ جولیا نے غلط کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ یہ تو تم مجھ سے پوچھو کہ اسے مجھ پہ کیا نظر آیا ہے، میں اس کی میز پر نہیں گیا تھا، بلکہ وہ میری میز پر آئی تھی، عمران نے کہا۔ تو پھر وہ دونوں کار تک پہنچ گئے۔ عمران نے سائڈ کا دروازہ کھولا۔ سوری، میں اگبی نشست پر ہی بیٹھوں گی، جولیا نے اگبی دروازہ کھولتے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں زندہ سلامت اپنے فلیٹ پر نہ جا سکوں اور آج کی رات مجھے قبر میں آئے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جولیا نے بھڑکنے کے اس انداز میں کہا۔ ظاہر ہے کہ جب تم اگبی سیٹ پر بیٹھو گی تو میں تمہیں دیکھنے کے لیے بیک مرر پر نظر جمائے رکھوں گا، اور نتیجہ یہ کہ کار کا لازماً ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور ایسے انداز کے ایکسیڈنٹ میں بیچارہ ڈرائیور ہی جہاں بحق ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن آتے ہوئے تو تمہیں کچھ نہیں ہوا تھا، پھر جاتے ہوئے کیوں ہوگا ایکسیڈنٹ؟ جولیا نے منہ بناتے کہا۔ اس وقت تمہارا چہرہ غصے کی وجہ سے بگڑ رہا تھا، اسی لیے مسلسل دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بس کبھی کبھار نگاہیں ڈال لیتا تھا، لیکن اب تو غصہ تمہارے چہرے پر ایڈجسٹ ہو چکا ہے، اور اب تمہارا چہرہ اس قدر خوبصورت ہو گیا ہے کہ اب لازماً میری نگاہیں ہٹ ہی نہ سکیں گی، اور لازماً ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں سائڈ سیٹ پر بیٹھوں؟ اس خوبصورت اور پرکشش لڑکی شہینہ لارا کو بٹھا لو، جولیا نے اس بار سائڈ سیٹ پر بیٹھتے کہا۔ وہ تو دل میں بٹھانے کے قابل ہے، لیکن عمران نے بڑے اشکانہ لہجے میں کہا، لیکن پھر جولیا کا چہرہ دیکھ کر وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن کیا؟ جولیا نے پھنکارتے لہجے میں کہا۔ لیکن دل میں جگہ ہی خالی نہیں، وہاں پہلے سے ایک خوبصورت دلکش برفانی ملک کی ایک شہزادی براجمان ہے، اس لیے مجبوری ہے، عمران نے میٹھے لہجے میں کہا، اور جولیا اور اس کے انداز میں دیکھنے لگی جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ اس پر غصہ کھائے یا اس کی بات پر ہنس دے۔ تم خواہ بکواس کر رہے ہو، جولیا نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ کاش تم ہارٹ سرجن ہوتی تو میرا دل چیر کر دیکھ سکتی کہ اس میں کون ہے، عمران نے پہلے سے زیادہ لاڑ بھرے لہجے میں کہا۔ نان سینس، فضول باتیں مت کیا کرو، جولیا کا چہرہ یخلق گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھا تھا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں، زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے، یقین نہ آئے تو صفدر سے پوچھ لینا۔ ارے ہاں، چیف نے بتایا کہ تنویر آج کل ایک لڑکی میں بڑی دلچسپی لے رہا ہے جس کا نام نازیہ ہے، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ تنویر دلچسپی لے رہا ہے لڑکی میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جولیا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کی بات پر یقین نہ رہا۔ رفیق حیات کے بارے میں بھی اس لڑکی نازیہ نے بتایا کہ شہینہ لارا رفیق حیات سے ملی اور اس کے ساتھ رہی، اور یہ رپورٹ چیف تک پہنچی۔ چیف نے میری اور تمہاری ڈیوٹی لگا دی کہ اس سے اصل معلومات حاصل کی جائے، عمران نے جواب دیتے کہا۔ لیکن اس لڑکی نازیہ کو کیسے معلوم ہوا، اور وہ شہینہ لارا کو کیسے جانتی ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نازیہ صالح کی کلاس فیلو اور دوست ہے، ان کے آپس میں گہرے تعلقات آج بھی چلے آ رہے ہیں۔ صالح نے نازیہ کو بتایا کہ اس کا تعلق پاک ایشیا کی ایک خفیہ ایجنسی سے ہے، اور نازیہ نے تو تنویر اور چوہان کو صالح کے ساتھ دیکھا،
اسی لیے اسے یقین تھا کہ تنویر اور چوہان دونوں کا تعلق بھی خفیہ ایجنسی سے ہے۔ صالحہ نازیہ کے ساتھ مل کر مختلف ہوٹلوں میں شاہینہ لارا کو تلاش کرتی رہی، اس لیے شاہینہ لارا کا حلیہ نازیہ کو بھی معلوم ہے۔ نازیہ کی ملاقات رفیق حیات سے طے تھی۔ اس کی لیڈی سیکرٹری نے بھی اسے تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیڈی سیکرٹری نے اسے بتایا کہ پاک ایشیائی نژاد کریم شاہینہ لارا رفیق حیات سے ملی اور کئی گھنٹوں تک وہ اکٹھے رہے، اور لیڈی سیکرٹری نے شاہینہ لارا کا حلیہ بھی بتا دیا۔ اسے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ شاہینہ لارا رفیق حیات سے ملی ہے۔ عمران نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، یہ اچانک لڑکیوں نے تم لوگوں میں دلچسپی کیوں لینا شروع کر دی ہے؟ اس کی وجہ؟ جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ایک در بند ہوتا ہے تو 100 کھل جاتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، مجھے تو لگتا ہے کہ تم تنویر کے ساتھ کوئی شرارت کر رہی ہو۔ جولیا نے کہا، اگر تمہیں تنویر کے ساتھ اس قدر ہمدردی ہے تو پھر ہر وقت اسے ساتھ رکھا کرو نا، تاکہ لڑکیاں اس میں دلچسپی نہ لے سکیں۔ عمران نے مسکراتے کہا، تمہاری اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم تنویر سے حسد کرتے ہو۔ جولیا نے اس بار مسکراتے کہا، میں اگر تنویر سے حسد کرتا تو چیف کے ایسے کان بھرتا کہ تنویر اور چوہان دونوں کی اب تک فاتح خوانی بھی ہو چکی ہوتی۔ عمران نے منہ بناتے کہا، فضول باتیں مت کرو، تنویر اور چوہان کا کردار بے حد مضبوط ہے۔ جولیا نے اڑاتے کہا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ ان کا کردار کمزور ہے؟ میں تو چیف کے کان بھرنے کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال چھوڑو نازیہ جانے اور تنویر، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے رفیق حیات کی باتیں سنی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ سچ بول رہا؟ عمران نے شاید موضوع بدلنے کے لیے کہا، ہاں وہ سیدھا سادہ سا کاروباری آدمی، البتہ تمہاری شاہینہ لارا یقیناً کافرستان میں کسی خطرناک پروجیکٹ پر کام کر رہی۔ جولیا نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ خطرناک پروجیکٹ؟ وہ کیسے؟ رفیق حیات نے بتایا کہ وہ خلائی سیاروں کی مشینری کی انجینئر اور اس سلسلے میں پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، اور کافرستان تو طویل عرصے سے خلائی سیاروں کے سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ پاک ایشیا بھی اس میدان میں خاصا آگے بڑھ چکا ہے۔ عمران نے جواب دیتے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بظاہر تو ایسا ہی ہے، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس بار جولیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اسی لیے تو مارے پھر رہے ہیں۔ بہرحال اب چیف کو میں نے یہی رپورٹ دینی ہے اور تم نے بھی۔ عمران نے کار جولیا کے رہائشی پلازا کے گیٹ کی طرف موڑتے کہا، میں کیا رپورٹ دوں گی؟ جولیا نے چونک کر پوچھا، تو تم نے محسوس کیا بتا دینا۔ عمران نے پارکنگ میں کار روکتے کہا، ٹھیک ہے آؤ تمہیں چائے پلاؤں۔ جولیا نے نیچے اترتے ہوئے کہا، تھینک یو، پھر صحیح، میں نے سر داور کے پاس جا کر اس پرزے کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہے اور پھر تمہارے چیف کو رپورٹ دینی ہے۔ وہ اطمینان سے بیٹھا احکامات جاری کرتا رہتا ہے اور ہم بتلیوں کی طرح اس کے اشارے پر ناچتے رہتے ہیں۔ چیک مانگو تو روکا سا جواب آ جاتا ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے کار کو بیک کر کے مڑا اور پھر کمپاؤنڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے لمبے قد اور درمیانے جسم کا مالک آدمی بے اختیار چونک پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں پر نظر کا نفیس چشمہ لگا ہوا تھا۔ آئیے مس لارا، اس آدمی نے مسکراتے کہا اور پھر دروازے پر موجود شاہینہ لارا مسکراتی اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر رونلڈ، آپ نے مجھے کال کیا؟ کیوں؟ شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں اس پروجیکٹ کا انتظامی انچارج ہوں، کیا میں پروجیکٹ کے کسی شخص کو کال نہیں کر سکتا؟ ڈاکٹر رونلڈ نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا، سوری ڈاکٹر رونلڈ، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو حیرت کی وجہ سے کہہ رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہ ہوا۔ شاہینہ لارا نے فوری معذرت کرتے کہا تھا اور اس دوران میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ مس لارا، کافرستان سیکرٹ سروس آپ کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ ڈاکٹر رونلڈ نے قدرے برہم لہجے میں کہا۔ یقیناً شاہینہ لارا کی معذرت کے باوجود ڈاکٹر رونلڈ کے دل میں اس کے خلاف گرہ سی پڑ گئی۔ کافرستان سیکرٹ سروس اور میرے بارے میں پوچھ رہی تھی؟ میں سمجھی نہیں۔ شاہینہ لارا کے لہجے میں شدید حیرت ٹپک رہی تھی، اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ آپ کے ساتھ پاک ایشیا کون کون گیا تھا؟ ڈاکٹر رونلڈ نے پوچھا۔ سیکیورٹی کے 2 افراد تھے جن کا انچارج چیک اپ تھا، شاہینہ لارا نے جواب دیا تو ڈاکٹر رونلڈ نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک کے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دی۔ سیکیورٹی کے مسٹر جیکب کو میرے آفس میں پیش کیا جائے، ڈاکٹر رونلڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دی۔ دیکھیے مس لارا، ہمارا یہ پروجیکٹ انتہائی خفیہ اور اہم ہے۔ حکومت کافرستان نے ہمیں خصوصی طور پر حکم دیا کہ اس پروجیکٹ کو اوپن نہ کریں، اور میں یہ بات آپ سب کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے باوجود اب کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاغل نے مجھ پر انتہائی سخت لہجے میں آپ کے بارے میں پوچھ گچھ کی ہے اور اس بات پر بے حد چراغ پاو یہ ہو رہا تھا کہ آپ پاک ایشیائی ہیں اور پاک ایشیا سے ابھی واپس آئی ہیں۔ میں نے گو سے کہہ کر مطمئن کر دیا کہ مس لارا پاک ایشیائی نہیں بلکہ کریمین ہے، اور وہ ایک اہم کام کے سلسلے میں 2 ساتھیوں سمیت وہاں گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے جان چھوڑی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیا کام کیا کافرستان سیکرٹ سروس اس قدر مشکل ہو رہی؟ ڈاکٹر رونلڈ نے خاصے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا آدمی جس نے سیکیورٹی کی مخصوص یونیفارم پہن رکھی تھی اندر داخل ہوا۔ میرا نام جیکب ہے جناب، آپ نے طلب کیا تھا؟ آنے والے نے سلام کرتے کہا۔ بیٹھو، ڈاکٹر رونلڈ نے کہا اور پھر جیکب شاہینہ لارا کے ساتھ ہی موجود خالی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔
سر یہ میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ صرف اس لیے کہ میرے آباء و اجداد پاک ایشیائی ہیں یا اسی لیے کہ میں پاک ایشیا کا وزٹ کر کے واپس آ گئی؟ شاہینہ لارا نے کہا ان دونوں باتوں کا حکومت کافرستان کو علم ہے اور وزارت سائنس کی اجازت سے آپ کو پرزہ حاصل کرنے کے لیے پاک ایشیا بھیجا گیا تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ان باتوں کا کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف کو علم ہی نہ ہو۔ یقیناً آپ نے وہاں کوئی ایسا اقدام کیا ہے جس پر وہ چونک اٹھے ہیں۔ میں وہی بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر رونلڈ نے تیز تحقیقانہ لہجے میں کہا تھا۔ میں کچھ عرض کر سکتا ہوں جناب؟ ساتھ بیٹھے جیکب نے کہا تو ڈاکٹر رونلڈ نے اور شاہینہ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر کہیں، ڈاکٹر رونلڈ نے کہا۔ سر میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بطور سیکورٹی گارڈ میڈم لارا کے ساتھ پاک ایشیا گیا تھا۔ ہم وہاں ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ میڈم لارا نے شیڈول کے مطابق رفیق حیات سے ملاقات کی اور میڈم لارا کئی گھنٹوں تک اس کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ شام کی فلائٹ سے ہماری سیٹیں بک تھیں۔ میڈم لارا تب تک کمرے میں آرام کرنے کے لیے کہنے لگی تو ہم بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر جب ہم فلائٹ سے کچھ دیر پہلے ہی میڈم لارا کے کمرے میں گئے تو یہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ہم پریشان ہو گئے تو ایک ویٹر نے ہمیں بتایا کہ مس لارا ہوٹل کے ہال میں خطرناک آدمی علی عمران کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ یہ سن کر ہم بے حد پریشان ہو گئے۔ ادھر فلائٹ کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ ہم نے انہیں وہاں سے اٹھانے کے لیے چھوٹا سا ڈرامہ کیا تھا کیونکہ ویسے شاید وہ خطرناک آدمی چونک پڑتا اور پھر ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈال سکتا تھا۔ میرے ساتھی نے ہوٹل کے باہر سے ٹبرک فون بوتھ سے ہوٹل میں فون کیا اور اس سے علی عمران سے بات کرنے کے لیے کہا۔ فون پر بات کرنے کے لیے جب وہ آدمی فون روم میں گیا تو پھر میں نے وہاں پہنچ کر میڈم لارا کو فوراً باہر آنے کا کہا۔ میڈم لارا پہلے تو حیران رہ گئی لیکن پھر یہ باہر آ گئی اور انہیں ٹیکسی میں لے کر سیدھے ایئرپورٹ پہنچے کیونکہ ہوٹل میں کمرے ہم چھوڑ چکے تھے اور وہاں سے ہم کافرستان پہنچ گئے سر۔ بس یہی سارا واقعہ ہے، باقی سب تو ٹھیک رہا، جیکب نے کہا تھا۔ وہ ایک عام سا آدمی تھا، ہنسنے بولنے والا۔ وہ کہاں سے خطرناک ہو گیا؟ میرے کمرے میں دل گھبرایا تو میں وہاں چلی گئی۔ وہاں کوئی ٹیبل خالی نہیں تھی۔ ایک ٹیبل پر اکیلا آدمی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کی اجازت طلب کی تو اس نے اجازت دے دی۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر انجوائے کیا اور پھر وہ فون سننے چلا گیا۔ جیکب میرے پاس آ گیا اور مجھے اٹھا کر باہر لے آیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ فلائٹ تیار ہے، ہمیں فوراً ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے لیکن ابھی وہاں دیر تھی۔ بہرحال ہم جہاز پر سوار ہو کر کافرستان آ گئے۔ دارالحکومت سے ہیلی کاپٹر نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، شاہینہ لارا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے ویٹر سے پوچھا تھا کہ وہ آدمی علی عمران کیسے خطرناک ہے؟ ڈاکٹر رونلڈ نے جیکب سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سر میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ یہ کہہ کر کہ بہت خطرناک آدمی ہے آ کے چلا گیا۔ پھر ہم فوراً واپس آ گئے تھے۔ اب اگر آپ کہیں تو میں واپس جا کر اس بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہوں، جیکب نے کہا۔ نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا پروجیکٹ صرف اس پرزے کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ اب پرزہ آنے کے بعد ہمارا پروجیکٹ 2-3 روز میں مکمل ہو جائے گا اور ہم یہاں سے واپس ایک میں روانہ ہو جائیں گے۔ البتہ مس لارا اب آپ پروجیکٹ سے باہر نہیں جائیں گی، ڈاکٹر رونلڈ نے کہا۔ باہر جانے کی مجھے کیا ضرورت ہے سر؟ میں بھی تو یہاں کام کر رہی ہوں۔ میں فارغ تو نہیں، البتہ میں پیشگی میں یہ بتا دوں کہ واپس ایک میں جا کر کمپنی کی ملازمت سے استعفیٰ دے دوں گی۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، شاہینہ لارا نے اٹھتے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی جیکب بھی اٹھ کھڑا۔ آپ استعفیٰ دیں یا نہ دیں یہ آپ کا ذاتی فیل ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایسی کوئی گڑبڑ نہ ہو جس سے ہم پر کوئی حرف آ جائے، ڈاکٹر رونلڈ نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ ڈاکٹر رونلڈ آپ کا یہ رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں۔ میں آپ کے ملازم نہیں، کمپنی کے ملازم ہوں، اور اگر میں کام کرنے سے انکار کر دوں تو آپ کا یہ پروجیکٹ 100 سال میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ میری بات جنرل مینیجر برانسن سے کروا دیں۔ میں ایسا لہجہ اور ایسا ماحول برداشت نہیں کر سکتی، شاہینہ لارا نے یہ غلط انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میڈم پلیز غصہ نہ کریں، اس وقت ایسا کرنے سے پوری کمپنی بدنام ہو جائے گی، جیکب نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر مجھے کیوں اس انداز میں بے عزت کیا جا رہا ہے؟ بولو، شاہینہ لارا نے تیز لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری مس لارا، آپ کا کام مکمل کریں، یہ بات تو ہم واپس جا کر بھی طے کر سکتے ہیں، ڈاکٹر رونلڈ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شاید موقع کی نزاکت نے اسے مجبور کر دیا تھا، البتہ لارا نے معذرت کر لی تھی۔ اوکے، لیکن اب میں اس کمپنی میں مزید کام نہیں کر سکتی، شاہینہ لارا نے پیر پٹکتے کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جیکب نے بھی سلام کیا، پھر وہ بھی خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عجیب لڑکی ہے، کافرستانی سیکرٹ سروس اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی اور اسی کو غصہ آ رہا ہے۔ نان سینس، مجھے چیف کو رپورٹ کرنی ہوگی، ڈاکٹر رونلڈ نے کہا۔ پھر وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھا اور اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ یس، PA2 جنرل مینیجر، رابطہ ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی۔ کافرستان سے رونلڈ بول رہا ہوں، چیف سے بات کروائیں، ڈاکٹر رونلڈ نے کہا۔ اوکے، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، رانسن بول رہا ہوں، جنرل مینیجر۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر رونلڈ بول رہا ہوں چیف، کافرستان پروجیکٹس، ڈاکٹر رونلڈ نے کہا۔ اوہ، کوئی خاص بات جو آپ نے فون کیا؟ دوسری طرف سے قدرے پریشان لہجے میں کہا گیا۔
سر، مس لارا کی وجہ سے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ مس لارا کو پاکیشیا بھجوایا گیا پرزہ لینے کے لیے، جو ہیڈ کوارٹر میں بھی نہ تھا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ اور آپ نے ہی معلوم کر کے بتایا تھا کہ پرزہ پاکیشیا کے نبی خیات صاحب کے پاس موجود ہے۔ مس لارا کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے 2 گارڈز بھی بھیجے گئے تھے۔ پرزہ لے کر وہ واپس آ گئیں، لیکن ان کی آمد کے فوراً بعد کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کا فون آ گیا۔ وہ مس لارا کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ میں نے اطمینان کروا دیا، پھر میں نے مس لارا کو آفس طلب کیا، ڈاکٹر رونلڈ نے تفصیل سے بتاتے کہا۔ پھر انہوں نے مس لارا سے ہونے والی گفتگو، جیکب کی بتائی ہوئی تفصیل اور پھر مس لارا کا رد عمل سب کچھ تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا مس لارا کو واپس طلب کر لیا جائے؟ چیف نے کہا۔ نہیں چیف، بس اب 2-3 روز کا کام باقی رہ گیا ہے، اور یہ کام بھی مس لارا نے ہی سر انجام دینا ہے۔ میں صرف آپ کو اس صورتحال میں آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر رونلڈ نے کہا تھا۔ آپ پروجیکٹ پر توجہ دیں، باقی ہماری کمپنی دیکھ لے گی۔ مس لارا ہماری پرانی تجربہ کار انجینئر ہیں اور بے شمار پروجیکٹس پر انہوں نے کام کیا ہے، اسی لیے جب آپ واپس آ جائیں تو ان کا غصہ اس دوران ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، اور پھر جب میری ان سے ملاقات ہوگی تو وہ نارمل ہو جائیں گی اور آپ سے خود ہی معافی مانگ لیں گی۔ چیف نے جواب دیتے کہا۔ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے میں نے الٹا ان سے معذرت کر لی، لیکن چیف، انہوں نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ اب وہ مستقل اس شخص علی عمران کے ساتھ پاکیشیا میں رہنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر رونلڈ نے کہا۔ اگر وہ بضد ہے تو ٹھیک ہے، کمپنی تو چلتی رہتی ہے، کوئی آدمی ناگزیر نہیں ہوا کرتا۔ ہماری کمپنی بھی مس لارا کے بغیر چلتی رہے گی، البتہ کوشش کی جائے گی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں، چیف نے کہا تھا۔ یس چیف، اوکے گڈ بائی، ڈاکٹر رونلڈ نے کہا، اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے پھر دیکھوں گا کیسے مس لارا اس کمپنی میں رہتی ہے، ڈاکٹر رونلڈ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تنویر اپنے رہائشی فلیٹ میں بیٹھا ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہا تھا کہ پاس پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ اس نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی کی آواز کم کی اور پھر ریموٹ کنٹرول کو واپس رکھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، تنویر بول رہا ہوں، تنویر نے ریسیور کان سے لگاتے کہا۔ نازیہ بول رہی ہوں، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی تو تنویر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ کو میرا فون نمبر کس نے دیا ہے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں صحافی ہوں اور میرے لیے کسی کا بھی فون نمبر حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں، جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ سینکڑوں ذرائع ہو سکتے ہیں معلوم کرنے کے، نازیہ نے مسکراتے کہا۔ ٹھیک ہے، کیوں فون کیا ہے؟ تنویر نے اس بار پولیس آفیسر کے سے انداز میں جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے چند انتہائی ضروری باتیں کرنی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے فلیٹ پر آ جاؤں؟ نازیہ نے کہا۔ سوری، میں اکیلا رہتا ہوں، اس لیے آپ کو اپنے فلیٹ پر آنے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ تنویر نے کہا۔ تو کیا ہوا، آپ اکیلے رہنے کی وجہ سے آدم خور بن گئے ہیں جو آپ مجھے کھا جائیں گے؟ میں آ رہی ہوں، دوسری طرف سے نازیہ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ تو گلے پڑ گئی، تنویر نے بڑبڑاتے کہا، پھر کڈل دبا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ یس، صالح بول رہی ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی صالح کی آواز سنائی دی۔ تنویر بول رہا ہوں صالح، یہ تم نے کیا میرے پیچھے عذاب لگا دیا ہے؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا تنویر صاحب، میں آپ کی بات سمجھی نہیں، دوسری طرف سے صالح نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کی دوست ہے نازیہ، تنویر نے کہا، اور پھر اس نے اس کا فون آنے اور پھر اس کے فلیٹ پر آنے کی بات بتا دی۔ وہ بہت اچھی، شریف اور خوبصورت دل اور ذہن کی مالک لڑکی ہے، آپ اسے ڈرے نہیں، وہ آپ کو کھا نہیں جائے گی، صالح نے لطف لینے والے انداز میں بات کرتے کہا۔ میں اسے ڈر نہیں رہا، میں یہاں فلیٹ میں اکیلا ہوں، اس لیے میں یہاں اسے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ یہاں آ جائیں اور اسے واپس لے جائیں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوست اپنے ہاتھ پیر توڑوا بیٹھے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے چیف سے بات کرنا پڑے گی، اس نے نہ جانے کس قسم کی تربیت دی ہے آپ مردوں کو کہ آپ عورت کے نام سے ہی بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ نارمل رویہ نہیں ہے جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں، یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ میں فلیٹ پر اکیلا ہوں، صالح نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ دونوں ہی ایک جیسی ہیں، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے بغیر کچھ کہے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا تھا۔ ایک بار اس کا جی چاہا کہ اٹھ کر جائے اور پھر فلیٹ کو تالا ہی لگا دے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ اس طرح صالح سب میں پروپیگنڈا کرتی رہے گی کہ تنویر ڈر کر بھاگ گیا۔ اس کی نظریں ٹی وی پر پڑی تو ابھی تک وہ فلم چل رہی تھی، لیکن آواز بے حد کم تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر ریموٹ کنٹرول اٹھا کر آواز بلند کر دی اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ فلم کے سین میں ہیرو ایک ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور ڈاکٹر اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے عورتوں کے ساتھ اپنا رویہ نارمل رکھنا چاہیے، وہ عورتوں کا مشہور قاتل جیکب ہندی رپڑ نہ بن جائے۔ اور پھر تنویر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آف کر دیا تھا۔ بات تو ڈاکٹر کی صحیح ہے، میرے اور جیکب دی رپر کے درمیان کیا فرق ہے؟ صرف اتنا کہ وہ عورتوں کو دانستہ ہلاک کر دیتا ہے اور ہم ان کے جذبات کی توہین کرتے ہیں۔ اوکے، آنے دو نازیہ، اب میں اسے ایسا سلوک کروں گا کہ وہ آئندہ میری طرف رخ ہی نہیں کرے گی، تنویر نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اسی لمحے کال بیل بجی تھی۔ اس کے چہرے
تو تنویر مسکراتا اٹھا تھا اور بیرونی دروازے کی جانب چل پڑا۔ کون ہے؟ تنویر نے دروازے کے قریب جا کر اونچی آواز میں کہا۔ میں نازیہ ہوں۔ باہر سے نازیہ کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو تنویر نے چٹکنی ہٹا دی تھی اور دروازہ کھول دی۔ آپ اتنے خوفزدہ کیوں رہتے ہیں؟ پہلے پوچھتے ہیں اور پھر دروازہ کھولتے ہیں۔ باہر موجود نازیہ نے مسکراتے کہا۔ آپ اندر آ جائیں پھر بتاتا ہوں۔ تنویر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو نازیہ مسکراتی اندر داخل ہو گئی۔ اس نے جینس کی پینٹ اور ہاف آستین کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ گلے میں پھولدار اسکارف بندھا ہوا تھا، کانوں میں ہیرے کے ٹاپس تھے اور پھر پیروں میں مردانہ بوٹ تھے۔ تنویر نے اس کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ اسی لیے تمہارا نام پوچھا تھا کہ تم کہیں بے خبری میں میرے ہاتھوں ماری نہ جاؤ۔ تنویر نے اندر کی طرف بڑھتے کہا۔ ارے وہ کیوں؟ کیا جو بھی آپ کے دروازے پر آئے تو آپ اسے گولی مار دیتے؟ نازیہ نے حیران ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم دشمن دار لوگ ہیں محترم نازیہ صاحبہ، اور دشمن دار لوگ پوچھتے ہیں بعد میں ہیں اور گولی پہلے چلاتے ہیں، تنویر نے سٹنگ روم میں پہنچتے ہوئے کہا، اور پھر نازیہ کو صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ ایک سائڈ پر موجود فریج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے فریج میں سے جوس نکال لیا تھا، ایک لا کر نازیہ کے سامنے رکھ دیا۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مہمان نوازی بھی آتی ہے۔ ویری گڈ، پھر تو آپ اچھے خاصے کلچرڈ آدمی۔ نازیہ نے جوس کارٹن اٹھاتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں اجڑ وحشی اور آدم خور ہوں؟ تنویر نے مسکراتے کہا۔ فون پر تو آپ کا انداز ایسا ہی تھا جیسے آپ فلیٹ پر اکیلے ہوں اور اس حالت میں اگر کوئی عورت آ جائے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ نازیہ نے مسکراتے کہا۔ ہاں، میرا مزاج ایسا ہی ہے، اور یہ میں اس لیے نہیں کرتا یا پھر کہتا کہ میں اجڑ یا وحشی ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں عورت کی عزت کو سب سے مقدم سمجھتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی عورت پر غلط نگاہ بھی اٹھائے، اور ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی عورت ایسے فلیٹ میں موجود ہو جس میں کوئی اکیلا مرد موجود ہو اور دونوں کے درمیان کوئی احترام کا رشتہ بھی موجود نہ ہو۔ تنویر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو نازیہ کے چہرے پر یک حیرت کے تاثرات ابھرے۔ اوہ، میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ سوچ کا یہ اینگل بھی ہو سکتا ہے، واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود بھی آئندہ محتاط رہوں گی، لیکن میں نے آپ سے بہت سی باتیں کرنی تھی، اسی لیے اب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ریسٹورینٹ یا ہوٹل میں بیٹھ جائیں؟ نازیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، تنویر نے مسکراتے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں قریب ایک اچھے ریسٹورینٹ کے ہال میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تنویر نے ہاٹ کافی کا آرڈر دے دیا تھا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تنویر نے اس بار قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ تنویر صاحب، میں صحافت کے سلسلے میں اب تک بے شمار افراد سے مل چکی ہوں، لاتعداد افراد میں ہر ٹائپ، ہر فیلڈ کے افراد، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے آپ کے اندر عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے، اور یہ اس کشش کا نتیجہ تھا کہ میرا دل بار بار یہی چاہتا کہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے، لیکن آپ کا مزاج میرے اس خیال کے خلاف تھا۔ اس لیے میں نے صالحہ سے بات کی تو صالحہ نے آپ کی بے حد تعریف کی اور مجھے بتایا کہ آپ بظاہر سخت اور اکڑ مزاج کے حامل نظر آتے ہیں، لیکن دراصل آپ اندر سے بے انتہا نرم خو اور دوست مزاج ہیں۔ اسی لیے میں ہمت کر کے آپ کے فلیٹ پر آ گئی اور وہاں آپ سے جو باتیں کی اور یہاں آپ نے جس انداز میں بات کی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صالحہ کی بات واقعی درست ہے۔ نازیہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اب تم کیا چاہتی ہو یہ بتاؤ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تنویر نے اس بار خشک اور سرد لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ویٹر نے ہاٹ کافی کے برتن میز پر لگانے شروع کر دیے۔ یہ دونوں اس وقت تک خاموش رہے جب تک ویٹر واپس نہ چلا گیا۔ ہاں بتاؤ، تم مجھ سے کیا چاہتی؟ تنویر نے دوبارہ کہا۔ صرف دوستی، اخلاص سے بھری دوستی، اور بس۔ نازیہ نے کافی تیار کرتے کہا۔ سوری، میں خواتین سے دوستی کا قائل نہیں، آپ نے دوستی کرنی ہے تو صالحہ سے کریں، مجھ سے نہیں۔ تنویر نے منہ بناتے کہا۔ تو آپ کی دوستی کیا کسی خاتون سے نہیں؟ نازیہ نے ہاٹ کافی کی ایک پیالی تنویر کے سامنے رکھتے مسکرا کر کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے تنویر کی بات پر قطعاً غصہ نہیں آیا۔ نہیں، میری کسی خاتون سے کوئی دوستی نہیں، اور نہ ہی میں کسی خاتون سے دوستی کا قائل ہوں۔ تنویر نے ہاٹ کافی کی پیالی اٹھاتے کہا۔ مجھے صالحہ نے بتایا ہے کہ آپ کی کوئی ساتھی خاتون جو سوئس نژاد ہیں، مس جولیانا، آپ کی ان سے بے حد دوستی ہے؟ نازیہ نے شرارت بھری نظروں سے تنویر کی طرف دیکھتے کہا۔ صالحہ نے اگر لفظ دوستی کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ یہ درست ہے کہ میں مس جولیانا کو پسند کرتا ہوں، لیکن پسند کرنا اور بات ہوتی ہے جبکہ دوستی کا دائرہ بے حد وسیع ہوتا ہے، اور اس بات میں بے شمار ٹائپ کے معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ تنویر نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ بات تو تنویر صاحب ایک ہی ہے، پسند پہلی سیڑھی ہے اور پھر دوستی دوسری سیڑھی۔ میں نے لفظ کشش استعمال کیا تھا، آپ اس کی جگہ پسند کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ نازیہ کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ پسند تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، مثلاً کسی پھول کو، کسی درخت کو، کسی عمارت کو، کسی انسان کو، اور اس ریسٹورینٹ کا ہال مجھے پسند آ سکتا ہے، کسی بھی جگہ کا ماحول مجھے پسند آ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری اس ریسٹورینٹ سے دوستی ہو گئی ہے، اور اگر بقول تمہارے تو مجھے پسند کرتی ہو تو کرتی رہو، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ تنویر نے اپنی عادت کے مطابق صاف اور کھرے الفاظ میں جواب دیا تھا۔ گڈ تنویر صاحب، آپ واقعی صاف وہ انسان ہیں۔ صالحہ نے مجھے بتایا تھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ اس دور میں ایسے مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اسے شرط لگائی تھی
اپنی باتوں سے اس نہج پر لے آؤں گی کہ آپ میرے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اب تک کا تجربہ یہی تھا کہ عورت کی طرف سے معمولی سا جھکاؤ محسوس کرتے مرد فوراً ہی مکمل طور پر اس عورت کی طرف جھک جاتے ہیں۔ لیکن آپ اس تجربے سے واقعی مختلف ثابت ہوئے ہیں اور میں سولے سے شرط ہار چکی ہوں۔ اب مجھے اسے کسی بڑے ہوٹل میں ڈنر کرانا پڑے گا۔ آپ آئیں گے اس ڈنر میں؟ نازیہ نے مسکراتے کہا، سوری میں نہیں آ سکتا اور تم مجھے اس پر مجبور نہیں کرو گی۔ اور ہاں، اب یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی فضول باتوں کے لیے میرا وقت ضائع کیا یا کوئی اور بات بھی تھی؟ تنویر نے کہا تو نازیہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ خواتین سے اس قدر سخت لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ میں آپ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ لوگوں کو شاہینہ لارا سے کیا اور کیوں دلچسپی پیدا ہو گئی؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر آپ مجھے بتائیں تو پھر میں بھی اس سلسلے میں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی مدد کر سکتی ہوں۔ نازیہ نے کہا تھا، مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں، ایسی باتیں مجھ سے پوچھنے کی بجائے تولیہ سے پوچھا کرو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں ملتے ہیں، اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آج کی قسط آپ کو کیسی لگی۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔